وہ حفاظ آیات پڑھتے چلیں گے، کہ جنت میں درجوں کی سیڑھی چڑھیں گے، کریں گے جہاں ختم پائے مکان، غالب قرآن سچ کی زبان، کتابوں میں افضل کلام خدا ہے، زمین جہالت میں نور خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تصحیح قرآن کورس کا چوتھا سبق ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تعوذ تسمیہ کے احکامات، ان کی صورتیں وہ پڑھی تھیں۔ آج کا سبق اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ مخارج سے پہلے چند اصطلاحات ہم تجوید کے متعلقہ اور جان لیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں اور اصطلاحات تجوید سمجھنے میں، تجوید کے اسباق بقیہ سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آج کے سبق میں اندر انشاءاللہ تفخیم، مفخم، ترقیق و مرقق کی تعریفات ذکر کی جائیں گی، پھر لحاظ، اطباق شفتین، انضمام شفتین، خیشوم کی تعریفات ذکر کی جائیں گی، دانتوں اور داڑھوں کی تعداد اور ان کے نام ذکر کیے جائیں گے، زبان کے حصوں کے نام اور ان کی تعداد، اسی طرح حلق کے حصوں کے نام اور ان کی تعداد ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو عرض کی تھی وہ تھی کہ تفخیم اور مفخم۔ تفخیم کہتے ہیں موٹا کرنے کو، اور مفخم کہتے ہیں جس حرف کو ہم موٹا کریں اس حرف کو مفخم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں قوف، تو قوف، اس کو یہ موٹا جو کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ قوف مفخم ہے، اور قوف کے موٹا کرنے کو کوئی شخص اس کو باریک پڑھے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے تجوید کی اصطلاح میں کہیں گے بے قوف پر تفخیم کریں، یعنی اس کو موٹا کریں، قوف۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے کہ اس نے قوف موٹا کیا ہے، نہیں کیا، تو لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا یا بتایا جائے گا کہ قوف مفخم نہیں۔ دوسری چیز تھی ترقیق، مرقق۔ ترقیق کسے کہتے ہیں؟ باریک کرنے کو، یہ تفخیم کی ضد ہے، اور جس لفظ کو باریک کیا جائے اس کو مرقق کہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپ سمجھ لیں کہ تفخیم اور ترقیق یہ آپس میں ضدیں ہیں۔ تفخیم موٹا کرنا، ترقیق باریک کرنا۔ مثال کے طور پر کاف، اب یہ کاف ہم نے جو باریک کی ہے اس کو کہیں گے یہ کاف مرقق ہے، اور باریک کرنے کے عمل کو کہیں گے کہ کاف پر ترقیق کرنی ہے۔ اس کے بعد تین چیزیں، اطباق شفتین، انضمام شفتین اور خیشوم۔ اطباق شفتین، شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور شفتین دو ہونٹ۔ اطباق شفتین ہونٹوں کا آپس میں ملانا، یہ ہونٹوں کا آپس میں ملنا۔ اس صورت کے اندر اس سے دو لفظ ادا ہوں گے، با اور میم، دونوں کو لفظ ملا کر ہونٹوں کو، تو تجوید کی اصطلاح میں اسے کہیں گے اطباق شفتین، یعنی ہونٹوں کو ملا کر ان لفظوں کو ادا کرنا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے انضمام شفتین، دونوں ہونٹوں کا گول کرنا۔ واو، یہ لفظ واو میں اور پیش، حرکت پیش میں ہونٹ گول ہوں گے۔ الحمد، ہونٹ گول کرنے ہیں، اسی طرح واو، ہونٹ گول کرنے ہیں، اس کو تجوید کی اصطلاح میں خیشوم کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز تھی، اس کو تجوید کی اصطلاح میں انضمام شفتین کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز تھی خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کی یہ نرم ہڈی، جس کو ناک کا بانسا بھی کہا جاتا ہے یہاں پر، اس کو کہتے ہیں خیشوم۔ ناک کے اوپر والا حصہ جسے ناک کا بانسا بھی کہا جاتا ہے، اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ آگے تھا لحاظ، کہ لحاظ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے حلق کے پاس ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے جو لٹکا ہوا ہے، جسے کوا کہا جاتا ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں اسے لحاظ کہتے ہیں۔ اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک حصہ جو منہ کی جانب باہر کی طرف ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے باہر سے، اس کو عربی کی تجوید کی اصطلاح میں علسمہ
اور ایک حصہ جو بیک سائڈ پر نظر نہیں آتا یعنی گلے کی جانب ہے، اس کو عربی کی اصطلاح میں عقدہ کہتے ہیں۔ تو لحات یعنی کوا، اگلے حصے کو علسمہ اور پچھلے حصے کو اس کے عقدہ کہا جاتا ہے۔ دانت اور داڑھیں، ان کی کل تعداد 32 ہے۔ 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑھیں۔ 12 دانت، ان کو پھر 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے: ثنایا، رباعی، رباعی اور انیاب، یہ 3 حصے ہیں۔ شروع کے 2 دانت اوپر اور نیچے والے، انہیں ثنایا کہا جاتا ہے، جو بالکل سامنے نظر آتے ہیں۔ اوپر والے دانت کو ثنایا علیا، نیچے والے دانت کو ثنایا سفلا، اور اس کے ساتھ والے جو 4 دانت ہیں انہیں رباعی کہا جاتا ہے۔ ثنایا کا معنی تھا 2 اور رباعی کا معنی ہے 4، تو اس کے ساتھ والے جو دانت ہیں انہیں رباعی کہا جاتا ہے۔ اور دانت کی تیسری قسم ہے انیاب۔ انیاب بمعنی نوکدار۔ یہ رباعی کے ساتھ جو ان سے دانت ہیں جن کی نوکیں بنی ہوتی ہیں، ان 4 دانتوں کو انیاب کہا جاتا ہے۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ 4 دانتوں کی 12 اقسام ہیں۔ دانتوں کی تعداد 12 ہے، جو 3 قسموں پر ہے۔ پہلے 4 کو ثنایا، اس کے ساتھ والے کو رباعی، اس کے ساتھ والوں کو انیاب کہا جاتا ہے۔ آگے ہے داڑھ۔ داڑھوں کی 20 اقسام ہیں، داڑھوں کی 20 تعداد ہے، اور انیاب کے ساتھ والی 4 داڑھیں جون سی ہیں انہیں زواحق کہا جاتا ہے۔ یہ زاحقتن کی جمع معنی ضحک سے ہے، ہنسنے والی۔ تو کیونکہ ہنستے وقت انسان کا منہ تقریباً ان داڑھوں تک کھل جاتا ہے، یہ نظر آتی ہیں، اس وجہ سے انہیں زواحق کہا جاتا ہے، انیاب کی ساتھ والی داڑھوں کو۔ اور اس کے ساتھ 3 جو داڑھیں ہیں انہیں طواحن کہا جاتا ہے۔ طواحن طاحنتن سے، اس کا معنی ہے پیسنے والی۔ ضحک کے ساتھ والی ان 12 کی 12 داڑھوں کو طواحن کہا جاتا ہے۔ یہ 12 کل تعداد ہے ان کی، کیوں کہ جب انسان کھانا کھائے یا کوئی چیز چبانے والی چبائے تو داڑھوں کی انہی اقسام سے انہیں پیسا جاتا ہے، چبایا جاتا ہے، اس وجہ سے انہیں طواحن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جو 4 داڑھیں ہیں طواحن کے ساتھ ملی ہوئی، جو نواجزہ، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ یہ ناجزتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے عقل داڑھ۔ جو آخری 4 داڑھیں ہیں انہیں نواجزن کہا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ سمجھ لیں کہ داڑھوں کی تعداد 20 ہے۔ پہلی 4 جو انیاب کے ساتھ ملی انہیں زواحق، اس کے ساتھ 3 داڑھیں یعنی کل 12 داڑھیں انہیں طواحن، اور اس کے ساتھ آخری جو 4 داڑھیں ہیں انہیں نواجز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زبان کے حصے اور ان کے نام۔ زبان کے 7 حصے ہیں۔ نمبر 1 نوک لسان، نمبر 2 رأس لسان، نمبر 3 طرف لسان، نمبر 4 حف لسان، نمبر 5 بطن لسان، نمبر 6 ظہر لسان، اور نمبر 7 اقصی لسان۔ زبان کے یہ 7 حصے ہیں۔ ہر ایک کی تعریف سمجھ لیں، پھر آپ ان کو دیکھ بھی لیں گے اور ہاتھ سے میں ان کو سمجھا بھی دوں گا۔ نمبر 1 نوک لسان، زبان کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 2 رأس لسان، زبان کا سر یعنی شروع کا حصہ۔ نمبر 3 طرف لسان، طرف لسان کہتے ہیں زبان کا اتنا حصہ جو سامنے کے دانتوں کو لگے۔ دانتوں کی تعداد 12 تھی، 12 دانتوں کے ساتھ زبان کا جتنا حصہ لگتا ہے اسے تجوید کی اصطلاح میں طرف لسان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حافہ لسان، زبان کے دونوں کنارے دائیں اور بائیں جانب جو داڑھوں کے ساتھ لگتے ہیں انہیں حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ پھر بطن لسان، زبان کا نچلا حصہ۔ پھر ظہر لسان، زبان کا اوپر والا حصہ۔ اور آخری قسم اقصی لسان، زبان کی جڑ جو لحات کے ساتھ یعنی تالو کے ساتھ لگتی ہے، وہ کوے کے قریب ہے، اسے کہا جاتا ہے اقصی لسان۔ یہ زبان کے 7 حصے ہیں۔ آپ اس کو اس کے ذریعے دیکھ بھی لیں گے فوٹو کے ذریعے، لیکن آپ ہاتھ کے ذریعے سمجھیں کہ سب سے پہلے ہے نوک لسان۔ ہر چیز کی نوک اس کے جسامت کے مطابق ہوتی ہے۔
नंबर 2 रास लिसान, ज़ुबान का सर थोड़ा सा हिस्सा। फिर है तरफ लिसान, ये हिस्सा जो ज़ुबान का हमारी दांतों के साथ लगता है, इसको तरफ लिसान कहते हैं। फिर है हाफ़ा लिसान, ज़ुबान का ये हिस्सा, ज़ुबान का ये हिस्सा, ये दोनों के दोनों हाफ़ा लिसान। बतन लिसान, ज़ुबान का निचला हिस्सा, इससे कोई हर्फ वगैरह अदा नहीं होता। और है ज़हर लिसान, और ये आखिर के अंदर जहाँ पर यह कव्वा यूँ होता है, ये जो जगह है इसको कहा जाता है अक्साए लिसान। हलक के फिर तीन किस्में हैं। हलक के 3 हिस्से हैं। हलक एक है, इसके 3 हिस्से हैं, अक्साए हलक, वस्ते हलक और अदना हलक। अक्साए हलक सीने से मिला हुआ, यानी जब नीचे की जानिब है, इसको कहा जाता है अक्साए हलक। और वस्ते हलक, हलक का दरमियान, और हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है, यानी मुंह के करीब है, उसको कहा जाता है अदना हलक। ये हलक के 3 किस्में। आज के हमारा यह सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अल्लाह हमें अमल करने और तजवीद के साथ कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।